अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह अत-तकवीर जो 30वें पारे में है, 81 नंबर की सूरत है। पिछले दर्स में उसकी 11 आयतें हो गई थी, आज आगे से देखना है। पिछले दर्स में जैसा कि आया था कि कुरान ने, और पिछले दर्सों में आया कि कुरान ने ये बयान किया है कि ये 5वीं स्टेज जो चल रही है, कुरान में आया ना कि हमने ज़मीन और आसमान को 6 स्टेजेस में बनाया। तो 5 स्टेज तक तो कुरान बात करता है, और 6ठी स्टेज को वो ये कहता है कि यौमुल आखिरी स्टेज है वो, उसमें वो कायम रहेगी। जो जैसा है, कोई जहन्नम में गया तो जहन्नम में रहेगा, जन्नत में रहा तो जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और वो मरने के बाद की स्टेज है। ये दुनिया को बनाने का जिक्र था, फिर इंसान को बसाने का जिक्र था। उसके लिए सारा सामान मुहैया किया अल्लाह ताला ने, और कहा कि यौमुल आखिर आने वाली है, वो जो आखिरत की ज़िंदगी है, जिसको कुरान ने आखिरी स्टेज कहा है। यौमुल आखिर, यौम पीरियड के लिए भी आता है, एक दिन के लिए भी आता है, इसीलिए मैं स्टेज बोल रहा हूँ उसको। तो उससे पहले की जो कुछ इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं, वो कुरान में है, जिसका इस सूरत में बहुत बहुत खूबसूरती किया है इशारतन। पिछले दर्स में मैं रिवाइज कर दूं कि वहीज़ल इशारो तिलत के तुम्हारे ये ऊँट जो है बेकार हो जाएंगे। 1400 साल पहले कुरान ये कह रहा था कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। साल पहले कोई नहीं समझ सकता था कि ऊँटों की सवारी फिर बंद हो जाएगी, हवाई जहाज़ों पे जाएंगे लोग। फिर कुरान ने ये भी कहा था वहीज़ल बिहार सुज्जिरत, इसी सूरत में, कि समंदर भर दिए जाएंगे। यानी जो रही है कि हर देश ये चाहता है कि उसका कब्जा समंदर पे हो जाए, क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए ये बहुत अच्छी सहूलत होती है। हवाई जहाज़ में तो भारी सामान ले जाया भी नहीं जा सकता, जितना भी हैवी मटेरियल है वो सब समंदर के रास्ते से ही जाता है। कुरान ने कनेक्टिविटी की भी बात करी थी, वैज़न नुफूस ज़ुव्विजत कह के, कि कनेक्टिविटी हो जाएगी, हर इंसान दूसरे इंसान से कनेक्ट हो जाएगा। आज यहाँ का आदमी बैठा हुआ इंडिया से अमेरिका में कनेक्शन कर सकता है, और सारी चीज़ें खोल दी जाएंगी। उसके बाद आखिर में इस पिछले दर्स की आयत में आया था वैज़ समाउ कुशितत, आसमान जो है खोल दिया जाएगा, यानी यूनिवर्स की बहुत सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। ये यौमुल आखिर से पहले पहले का वाक़या है। फिर उसके बाद जो क़यामत आ जाएगी, जिसको कहा है फिर आखिरी स्टेज शुरू हो जाएगी, फिर मबूस करेगा अल्लाह ताला, और हर आदमी से उसके अमाल के बारे में पूछेगा। ये चल रहा था। तो फरमाया उसी के ज़िमन में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ल जहीम सुइरत, और जहन्नम की आग भड़का दी जाएगी। जन्नत जहन्नम, दो चीज़ों का जिक्र जो कुरान में आता है, वो इसी दुनिया से शुरू हो जाती हैं, और मरने के बाद जो मबूस होंगे उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे कि वो जन्नती ज़िंदगी और का शुरुआत यहीं से फिर यहाँ से शुरुआत उसकी इसी ज़िंदगी से, दुनियावी ज़िंदगी से। यहीं के हालात बयान, जहन्नम की आग भड़का दी जाएगी। वइज़ल जन्नत उज़लिफ़त, और जन्नत करीब कर दी जाएगी। और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी, यानी वो जन्नती दोनों नज़ारे देखने को मिलेंगे। आज के टाइम में भी दिख रहे हैं, किसी के लिए जन्नत की ज़िंदगी है, किसी की ज़िंदगी जहन्नम की। ऐसा नहीं होता है कि कोई हिस्से में वो जन्नती ज़िंदगी हो, पूरी टोटल। फरमाया मा अहदरत, जान जाएगा हर आदमी कि वो क्या लेकर हाजिर हुआ है। जो हाजिर है उसके सामने है, वो जान जाएगा। फला उक़सिमु बिल खुन्नस, अब कुरान कहता है फला उक़सिमु बिल खुन्नस,
ترجمہ کیا جاتا ہے میں قسم کھاتا ہوں، خنس کہتے ہیں ستاروں کے لیے، ان ستاروں کے لیے جو تیزی سے چلتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، خنس پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی. لیکن یہ قسم نہیں ہوتی اصل میں، یہ شہادت کے طور پہ اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے ان کو کہ گواہ ہے یہ چیزیں. دیکھو ہمارا رب ہمیں کیسے سمجھائے گا، وہ رات اور دن کی گھٹنائیں دنیا میں جو ہو رہی ہیں، جو تعالیٰ کی بنائی ہوئی نشانیاں ہیں، رات کا ہونا، دن کا ہونا، ستاروں کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا نکلنا، چاند کا، ان چیزوں سے وہ درشانا چاہتا ہے کہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ سب ایک تمہارا رب چلا رہا ہے، اور ایک دن یہ اور تو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ گواہ کے طور پر پیش ہیں کہ وہ ستارے جو جوارل کنس اور چلتے چلتے جو غائب ہو جاتے ہیں. اب فلکیات میں، ایسٹرونومی میں اگر کوئی جانکار ہوگا وہ یہ کہے گا کہ ستاروں کی کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں، لیکن ستاروں کس وجہ سے ہوتے ہیں یہ بھی قرآن نے بتایا ہے. وہ اس کی 3 وجہیں بتائی ہیں قرآن نے کہ وہ آپ پیچھے پڑھ سکتے ہوں کہ روشن آسمان کو سجانے کے لیے ہے، اس میں ایک سینٹر اسٹار ہوتا ہے جو کتب کا ڈائریکشن دینے کے لیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ستاروں سے کسی نے قسمت کنیکشن رکھا تو اس نے شرک کیا. جس نے یہ کہا کہ ستاروں سے، وہ بولتے ہیں نا ستارے گردش میں، وہ تو ایک کہاوت ہے، لیکن کسی نے اگر یہ سوچا کہ فلاں ستارے سے فلاں، جیسے وہ آتا ہے نا قسمت کنیکشن کے پروگرام آتے ہیں، ستاروں سے کنیکشن، اس کا علم نجوم ہوتا ہے پورا، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے لوگوں کو کہ آپ کے گرہ، یہ سب چیزیں شرک ہیں، ان میں ماننا شرک ہے، کیونکہ اللہ نے کوئی وجہ سے انہیں بنایا ہے. آدمی کی قسمت کا کنیکشن اس سے نہیں ہے، نہ ستاروں سے ہوتا ہے، نہ چاند سورج کے ڈوبنے سے ہوتا ہے. یہ سب گڑھی گڑھائی باتیں ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں. لوگ باغ علم نجوم کرتے ہیں نا، وہ ستاروں سے نکالتے ہیں، فیوچر دیکھتے ہیں. غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور غیب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے ہمارے نبی کے ذریعے سے جو آگے آیا جا رہا. تو فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور جب رات چپکے سے جانے لگی، عَسْعَسَ دھیرے دھیرے، وَالصُّبْحِ إِذَا تنفس، اور صبح سانس لینے لگے. تنفس سانس لینے کو بھی پکنے کے لیے بھی آتا ہے لفظ. صبح اذا تنفس، نفس سے بنا ہے ویسے تنفس، صبح جب نمودار ہو جائے، شائننگ کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے سے ہم روز صبح شام دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سسٹمیٹکلی رات آ رہی ہے، دن ہو رہا ہے، سب چیز کام میں لگی ہوئی ہے. جس کو قرآن نے کہا ہے نا کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یسجدان، سجدے میں ہے، یہ اللہ کے حکم پر جمے ہوئے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ سسٹمیٹکلی وہ سب وہ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں پاؤ گے آپ. فرمایا اس کے بعد یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی قرآن میں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قول رسول کریم کا ہے. اب آپ یہ بات سمجھ لیجئے، یہ بات پیغمبر کے لیے بھی، رسول اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے. یہ بات جو رسول مطلب ارسال بھیجا ہوا، جبریل علیہ السلام کے لیے بھی ہو سکتی ہے. دونوں میں سے کوئی بھی، ہم دونوں کو لے کے چلتے ہیں. قرآن چوطرفہ ہدایت کرتا ہے. اگر رسول اللہ کے لیے ہے تو صاف بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رسول کے ذریعے سے ہی بات پہنچائی ہے. کاش کی یہ بات سمجھ جاتی دنیا تو آج پوری طرح قرآن پہ ہوتی. اللہ تعالیٰ کا شروع سے ضابطہ رہا، ہمیشہ سے یہ ضابطہ رہا، جب سے دنیا میں رسول بھیجے اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمیشہ رسول چنتا تھا اللہ تعالیٰ، اور ان کے ذریعے سے بات پہنچاتا تھا. اسی لیے قرآن میں ہے اطیعوا الرسول، رسول کی مانو، کیونکہ رسول اللہ ہی کی بات کہتے تھے، اور لوگ یہ کہتے تھے اپنے من سے کہہ رہی ہے. اب کوئی رسول آئے گا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اب کوئی رسول نہیں آئے گا. لیکن قرآن قیامت تک کے لیے حفاظت کردہ ہے. کس کی زبان سے نکلا؟ رسول کی زبان سے نکلا. ایک ایک الفاظ، ایک ایک آیت رسول نے اپنی زبان سے کہیں اور درج کرائیں، لکھائیں، لیکن اللہ کی طرف سے ہے.
یہ قرآن رسول کی زبان سے ہے، لیکن اللہ کی طرف جو اللہ نے وحی کیا وہی انہوں نے بتایا، اور اتنی ایمانداری سے بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل کہہ دو، تو انہوں نے وہ الفاظ بھی کہے کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہہ دو قل، ورنہ کہہ تو رہے تھے قل ہٹا دیتے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ پورا لفظاً ب لفظاً اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا آپ نے ہمیں ایز اٹ از پہنچا دیا، اتنا حق ادا کیا. تو اسی لیے فرمایا آتی اللہ و آتی الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ کی اطاعت تو رسول کی اطاعت کے بنا ہو ہی نہیں سکتی. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آتی اللہ و آتی الرسول کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت مطلب قرآن کی مانو، اور رسول کی اطاعت مطلب جو روایتیں حدیثیں ہیں اس کی مانو. یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے جو رسول بتا کے جاتے ہیں. رسول اپنی طرف سے تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول پر وحی کہی وہ ساری کی ساری اس قرآن میں موجود ہو گئی. قیامت تک کے لیے اللہ نے حفاظت کر دی اس کی، ایک زبر زیر کی بھی پیش کی بھی غلطی نہیں ہے کہیں پہ بھی. اور اللہ کی طرف سے پورا کا پورا اللہ کی طرف سے جو بات رسول کو آئی وہ ہمیں پہنچائی انہوں نے. اور باقی جتنی بھی اس کے علاوہ کتابیں ہیں وہ آپ کو سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں دیں گی. اگر آج بھی اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہم قرآن پہ آ جائیں پوری طریقے سے، کہ ہمارے رب نے جو ہمیں حکم دیا ہم وہ مانیں گے، اس پہ چلیں گے، جس چیز سے روکا اس سے روکیں گے. تو دیکھو آپ قرآن پڑھتے چلے جائیے کتنی آسانی سے سمجھ میں آئے گا، کسی باہری چیز سے ضرورت نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو اسی لیے یہاں پہ بھی فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے. اب رسول کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہمیں بس اتنا ہی سمجھنا چاہیے. جیسے رسول کے بارے میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ انہ لخلق عظیم، بے شک آپ کے اخلاق بے حد بلند ہیں. تو ہم یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کے اخلاق بے حد بلند تھے. ایک جگہ قرآن نے کہہ دیا کہ اگر آپ ذرا بھی بد مزاج ہوتے تو کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آتا، کوئی پھٹکتا نہیں. آپ نے اور آپ کے صحابہ کے ساتھیوں کے بارے میں بھی قرآن میں ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو ان کے ساتھ میں ہیں، اشداء علی الکفار، تو انکار کرنے والوں کے ساتھ وہ شدید سخت ہیں، وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، آپس میں رحم دل ہے. یہ ان کی تعریف ہے جو ان کے کمپینینز تھے، ان کی تعریف اس میں آئی ہے. نام کسی کا نہیں لیتا قرآن، نام سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا. بات کام کی دیکھنا چاہیے، ہمیں نام نہیں ڈھونڈنا چاہیے. نام تو کسی کا بھی نہیں ملے گا، نہ صحابہ کے کسی کا بھی نام نہیں ملے گا. وہ ایک جگہ جو زید کا آیا ہے، جب وہ آیت آئے گی تو وہ بھی سمجھائیں گے کہ وہ کیا چیز ہے. تو یہ اور پھر رسول کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ رسول تو اللہ سے جوڑتا ہے، رنگ تمہیں اللہ کا چڑھانا ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھاؤ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے. رنگ تو نبی کا بھی نہیں چڑھانے کو منع کیا، کیونکہ نبی تو مخلوق ہوتا، رسول جو ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے. خالق اللہ ہے، وہ خالق کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا. کوئی برابری نہیں ہے. برابری کوئی مخلوق اور خالق کی کیا برابری ہوگی؟ رسول مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، غلام ہے، اور اللہ خالق ہے. تو رنگ تو اسی لیے قرآن میں فرما دیا وما محمد الا رسول، محمد تو بس اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے قرآن کہہ رہا کہ یہ رسول ہے، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے. بھائی رسول نہیں گزرے؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سے پہلے اور بھی رسول اور قتلا یا مار دیے جائیں. فَيَنْقَلِبُوا عَلَىٰ عَاقِبِكُمْ، تو کیا الٹے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کس کا رنگ چڑھنا چاہیے، کس کے لیے ہو؟ رب کی عبادت کے لیے، رب کے لیے، ہم رب کی بات ماننے کے لیے ہے. ایک جگہ قرآن نے رسول کو ہی لے کے فرمایا کہ اگر یہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑتے اور ان کی رگیں جا، اور رسول کی زبان سے فرمایا کہہ دو کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں،
سب سے میرے اوپر جو وحی آتی ہے میں تو اسی پر رسول سے کہلوایا. آپ کہہ دو، کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، میں بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے. قل انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے واحد. یہ رسول کی زبان سے کہلوایا اللہ تعالیٰ نے. تو کیا ہم قرآن کے خلاف عقیدے بنا لیں؟ قرآن ان سے کہلوا رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں غیب نہیں جانتا. اگر جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سے فائدے اکٹھے کر لیتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ پڑھیے پیچھے قرآن میں، تو ایک ایک بات پڑھتے جائیے اور اپنے رب کی بات مانتے جائیے اور مومن ہو جائیں گے آپ. قول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، نہایت طاقتور اور عرش مکین کے نزدیک. عرش مکین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. مکین مکان ہے نا، اور عرش سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کا عرش کیا ہوتا ہے. عرش ویسے تخت کو بولتے، سنگھاسن کو بولتے ہیں عرش عربی میں، تخت کو. تو اس کی جو ہے عرش جو ہے اللہ تعالیٰ کا زمین و آسمان، وسیع کرسی السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کا جو اقتدار ہے، حکومت ہے، وہ پورے زمین و آسمان پر ہے. اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے. وہ کسی ایک جگہ تختہ لگائے تھوڑی بیٹھا کہ آؤ بھائی تم ہم سے مل لے آؤ، ایسا نہیں. وہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ میں، اندر نہیں ہے، ساتھ میں. وہ ساتھ کس طرح ہمارے رب کا کہ کیا ہے قرآن میں، اس کو تو سمجھ لیں کہ کیا تصور ہے. تو فرما عرش مکین کے نزدیک بہت انسم امین، اطاعت کی جاتی ہے اس کی، اور نہایت. اب سے لگ رہا ہے ہو رہی ہے جبریل علیہ السلام، اور جبریل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کو ملائکہ کی کیٹیگری سے بھی الگ رکھا گیا ہے. یہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. جہاں ملائکہ کا ذکر، ملک تو سمجھتے ہو نا آپ، ملائکہ کیا ہوتے ہیں؟ فرشتہ لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا. فرشتہ لفظ پورے قرآن میں، فرشتہ لفظ کہاں سے آ گیا مجھے نہیں معلوم، کس زبان کا ہے میں نہیں بات کروں گا. عربی زبان میں ملائکہ جو لفظ قرآن میں آیا ہے وہ ملک سے بنتا ہے، میم لام کے. ملک مالک، ملکیت، اتھارٹیز کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اسی سے آتا ہے ملائکہ. انرجیز، تو جو کائنیٹک انرجیز ہیں، جو کائناتی قوتیں ہیں، ان کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں ملائکہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے آدم کے آگے سجدہ ریز کر دیا تھا. یہ انرجیز آدمی کے آگے سرنڈر کیے ہوئے ہے، سجدہ ریز ہے. آج بھی آدمی چاہے تو انہیں کنٹرول کر سکتا ہے، اور کر لی. ایٹمک انرجی کنٹرول کر لی، کتنی انرجی، بہت سی انرجی کے بارے میں تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ابھی انسان. اس انرجیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کرتی ہیں. وہ آدم کے آگے سرنڈر ضرور. اب آدمی چاہے تو ان سے اپنا کام لے لے، اس انرجیز کو ان سے اپنا چاہے غلط طریقے سے کام لے لے. مومن کے ہاتھ میں آئے گی تو بہت نہایت دنیا حسین ہو جائے گی. کسی ظالم کے ہاتھ میں اس انرجیز کا وجود آ گیا، اگر اس نے کنٹرول کر لی تو نہایت تباہی مچا دے گا وہ. تو ملائکہ، لیکن جبریل اس سے الگ رکھے گئے ہیں، اور ان کو روح القدس بھی کہا ہے. تو جو رسول ہوتے ہیں، رسول لفظ تو رسول بھیجے ہوئے کے لیے ہوتا ہے. ہمارے نبیوں کو بھی رسول کہا جاتا ہے. اور جب ملائکہ بھیجے گئے تھے تو وہ اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں. انرجیز جو ہیں ملائکہ، تو وہ انسانی شکل میں بھی اللہ اختیار رکھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں جو آئے تھے، جو کھانا نہیں کھا رہے تھے، جب ان سے کھانے کے لیے کہا گیا تھا، پیچھے قرآن میں آپ پڑھ سکتے ہو وہ سب. تو یہ ساری باتیں سوچ کے ہمیں صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے، ملائکہ کا بھی، اور جبریل کے بارے میں بھی، اور اللہ کے اور نبی کے بارے میں صحیح چاہیے. صاحب اور آپ کے مجنو نہیں سے مراد یہاں آپ کے ساتھی جو ہے وہ مجنو نہیں ہے. تو ساتھی یا جو صاحب
वक्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनू, उनको मजनू कह के पुकारते थे ना, दीवाने हो गए तो मजनू हो गए, उनसे कहते थे। वो कुरान का दीन बताते थे, और कुरान जो है दीन है मुकम्मल, और जितने भी दुनिया में चल रहे हैं वो सब मजहब हैं। यहाँ तक कि इस्लाम को इन्होंने मजहब के तौर पे पेश किया है, दीन के तौर पे तो अभी पेश ही नहीं हुआ। वो दीन के तौर पे अगर पेश कर दें तो सारे लोग समझ में भी आ जाए और एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन मजहब के तौर पे पेश किया गया है जो कुरान से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। आज के टाइम में प्रेजेंट सिनेरियो में जो चल रहा है इस्लाम, वो आपको कुरान के उलट ही दिखेगा अगर आप कुरान पढ़ेंगे समझ के। तो हम तो अपने रब की किताब पर ईमान ले आए और उसी पर चलने वाले हैं। तो फरमाया आपके साहिब मजनू नहीं है, वलक़द राहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, और देखा है उसे उन्होंने उफ़ुक़िल मुबीन पर। अब ये उफ़ुक़ लफ्ज़ है, यानी जहां ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखे। ये लफ्ज़ पीछे भी आ चुका है, शायद सूरह नजम में आ चुका है। ये है बिल उफ़ुक़िल आला, आया था ना, वहाँ जहाँ रसूल की कैफियत बता रहे थे। रसूल ऐसी शख्सियत होता रसूल जो भी होता है, होता था, अब तो कोई रसूल आएगा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे अल्लाह के, तो थे तो मखलूक, वो खालिक के दर्जे को तो नहीं पहुँच सकते थे, मखलूक। लेकिन अल्लाह ताला जब उन्हें अपनी बात पहुँचाने के लिए चुन रहा है तो होती थी वो रसूल से बन सकता, और रसूल को 1 मिनट में समझ आ जाता। कुरान ने इशारा किया है कि वो अल्लाह के रसूल चुन लिए गए। लेकिन जबकि रिवायतों में ये आता है कि जब रसूल पे पहली वही आई तो उन्हें लगा जिन्नात का असर हो गया। ये जिन्नात का असर का कॉन्सेप्ट भी बहुत गलत है। पहली बात, ना जिन्नात को समझे ना उसके असरात को समझे। पिछले बातें हो चुकी, कुरान ने बहुत डिटेल में बात करी है। सूरह जिन भी मौजूद है कुरान में, लेकिन उनके बारे में कितना अकीदा गलत लोगों का बना है कि वो सवार हो जाते, वो अंदर घुस जाते, वो किसी भी शक्ल में आ जाते, 100 रूप धारण कर लेते, इच्छाधारी। ये तो हाँ, हम लोगों की कम्युनिटी में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका अकीदा है इच्छाधारी, स्वयं अपने आप से रूप धारण कर लेना, ये किसी के बस में नहीं है। अल्लाह ने जिसको जो दिया है वजूद, वो वैसे ही रहता है। कुत्ता कुत्ता ही रहता, बिल्ली नहीं बन सकता ज़िंदगी में कभी, उसके अंदर भी रूह डाली जाती है, वो भी ज़िंदगी जिसको जैसा दे दिया वेश। वो कहते हैं जिन्नात किसी भी शक्ल में आ जाते हैं, फिर वो सवार हो जाते हैं। भाई जिन्नात होते हैं, कुरान में है, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जिनका मतलब होता है अनसीन, दिखेंगे नहीं वो आपको, वो दिख नहीं सकते। दूसरी बात, वो वन्नास, ये कॉन्सेप्ट कितना, और मौलवी कभी भी दूर नहीं करेंगे ये कुरान से, क्योंकि दुकान ही इसी पे चल रही, पूरा बिजनेस स्पेंड है। असर हो गया, आप चलो ले आओ 500 रुपये, ताबीज़ जो है यहाँ बांध लो, कहीं यहाँ बांध लो, कमर में बांध लो। शिर्क, पूरी कौम लगभग अगर जो इसमें मुब्तला है वो मुशरिक हो गई। कुरान को गलत इस्तेमाल किया, गलत तरीके से उसको तावीज़ गंडों में और कुरान भी नहीं लिखा रहता उसमें। ये लोग इतना भी नहीं बताते कि जो तावीज़ दे रहे हैं उसमें लिखा क्या है, पता नहीं कौन से डिज़ाइन बनाते थे। कभी खोल के देखना है, पोस्टमार्टम करना उसका, तो समझ में आएगा कि क्या चील बिलैये बना के लिख के दे देते उसमें, ना कुरान की आयतें रहती हैं। और अकीदा ये है तावीज़ पहनोगे ठीक हो जाओगे, कभी ठीक वो तो अल्लाह के हाथ में है शिफा और मर्ज देना, लेकिन तावीज़ गंडे वाला कभी भी उससे निकल नहीं पाता है। इसी में दिमाग घूमता रहता है कि कोई कुछ करा रहा, कोई कुछ करा रहा, जादू टोना, इसी में। जादू एग्जिस्ट ही नहीं करता, जादू जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। कोई यहाँ बैठे किसी को कैसे बीमार कर लेगा, कैसे दुकान, अल्लाह ताला राज़िक़ है, रिज़्क़ देने वाला है। जैसे ही आपने सोचा कि इस आदमी ने हमारी दुकान चलना बंद करा दी, तावीज़ गंडे टोने टोटकों से, आप मुशरिक हो गए उसी वक्त। जब ये रिज़्क़ देने वाला है, रिज़्क़ रोज़ी को देने वाला है, बीमारी देने वाला है, शिफा देने वाला है, तो उसका इलाज के तरीके हैं, वो ठीक है, वो करो। लेकिन ये
टोने टोट के धागों से इलाज करना सख्त शिर्क है, मना है, कुरान के बिल्कुल खिलाफ है। जो भी इस टोने टोटकों में पड़ता है वो अपना ईमान खो देता उसी वक्त, उसका फिर अल्लाह कुरान पर ईमान है ही नहीं। वो भले ही गुण गाता रहे, अल्लाह को मानते, रसूल को मानते, लेकिन कुरान में जो आया उसके तो खिलाफ तुम अकीदा बनाए। तो हम शिर्क को समझें, शिर्क की माफ़ी नहीं होगी अल्लाह ताला के, और इसी ज़िंदगी में ही समझना है, मरने के बाद कुछ नहीं है अमल, इसी ज़िंदगी में समझना। और मौत का कोई भरोसा नहीं है, किसी को नहीं मालूम कि वो कितने दिन और ज़िंदा रहेगा। तो हम इसी ज़िंदगी में आज से कोशिश कर लें, अल्लाह से तौबा करें और कुरान से आ जाए, जो कुरान में लिखा है वो मान लें। लड़ाई झगड़े ही नहीं है, कोई नहीं है, जो कुरान में आया वो मान लो। लेकिन कुरान के साथ और भी किताबों को मानते ना, उसमें आता है ये सब तावीज़ गन्नों का, तो वो भी मानते। असल में दिक्कत तो ये है ना कि कुरान पर ईमान के साथ और किताबों पर भी ईमान रहता, मौलवियों की लिखी हुई, ये है दिक्कत की बात। तो फरमाया कि देखा है उफुक पर, यानी अब आप सोच लो कि उफुक का दर्जा क्या होता है कि जब वही आती है वो मखलूक पर आ रही और खालिक भेज रहा, तो जो आसमान और ज़मीन एक जैसे मिलते हुए दिखते हैं, वो उसको बहुत खूबसूरती से कुरान ने सूरह नजम में बयान किया है, उफुक़िल आला। यानी एक वही जो है वो खारजी चीज़ है, बाहर से आ रही है, उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। कोई रसूल को ये मालूम ही नहीं रहता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम ही नहीं था कि वो रसूल बनाए जाएंगे। कुरान ने बयान किया, आप जानते नहीं थे इससे पहले कि आप रसूल बनाए जाएंगे, उनको कोई अंदेशा ही नहीं था। ना कोई इसमें कोई सोर्स लगा सकता कि अल्लाह ताला से दुआ करे कि रसूल, अब तो कोई रसूल आएगा ही नहीं, वो कुरान में कह दिया खातिमुन नबीय्यीन, आखिरी नबी है और रसूल है, तो अब तो कोई नहीं। लेकिन ये बिल्कुल खारजी मैटर है, जब दुनिया से कनेक्शन होता है रब का, तो वो उफुक़िल आला से उसको तशबीह दी गई है। वमा हुवा अलल गैब बेज़नीन, और ये यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल गैब बेज़नीन, गैब बताने में कंजूसी नहीं करते। अब इससे देखो कितना गलत मैसेज लोग लेते हैं कि देखो कुरान में आया कि वो गैब बताने में कंजूसी नहीं करते, यानी वो गैब जानते थे। इनसे पूछो कि कुरान जब दूसरी जगह कह रहा है कि आप कह दो कि मैं गैब नहीं जानता, कुरान उनसे कहलवा रहा है रसूलुल्लाह से, कह दो कि मैं गैब नहीं जानता। अगर जानता हो, गैब मतलब गायब, फ्यूचर, अगर फ्यूचर में जानता होता तो अपने लिए बहुत से सामान इकट्ठे कर लेता। फ्यूचर का इल्म किसी को नहीं हो सकता। फ्यूचर जान लेगा आदमी तो अपना इंतजाम कर लेगा, तो फ्यूचर जानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता फ्यूचर। गैब, गायब आता है ना, जो चीज़ प्रेजेंट हो लेकिन गायब हो, मिले नहीं, वो कहलाता गैब, गायब, वो दिखाई नहीं दी। तो अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते थे, वो नहीं बता सकते थे गैब। उनसे जब पूछा गया, कुरान में सवाल है कि आपसे पूछते हैं क़यामत कब आएगी, आप कह दिए अल्लाह के अलावा के इल्म में है, मैं नहीं जानता। वो गैब नहीं जान सकते थे, तो उस पे कहते हैं कि नहीं वो गैब खुद से नहीं जानते थे, अल्लाह ने जो बताया, तो अल्लाह ने जो बताया वो कुरान में आ गया। कुरान ने तो खुद कहा ये गैब की खबरें हैं भाई, फ्यूचर के इंसिडेंट कुरान ने जो बताए हैं, पिछली आयतों में भी आए कि ऐसा होगा, एक ज़माना ऐसा आएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये कुरान ने गैब की खबरें तो दी हैं जो रसूलुल्लाह ने बताई कुरान के ज़रिए से, वो आज हमें भी मालूम चल गई। एक होता ना खुद से गैब बता देना बैठे बैठे, वो रसूलुल्लाह नहीं कर सकते थे, ना वो इस तरह का थे कि वो कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस तरह की क़ुव्वत दी हो कि वो गैब बता दें। जो खबरें दी हैं वो उसके बताने में कंजूसी नहीं है, यानी कुरान की एक एक आयत साफ साफ बता देते हैं। वमा हुआ बिक़ौल शैतान रजीम, अल्लाह ताला फरमा रहा, और ये शैतान रजीम, रजम किए हुए शैतान मरदूद का कौल नहीं है। कुरान ने कहा ये कोई शैतान मरदूद का कौल नहीं है, रजम किए हुए, रजम कहते हैं पत्थर मार के मार डालने को, रजम, उसका कौल नहीं है शैतान का, ये तो रब्बुल आलमीन की तरफ से है। फ़ैन तज़हबून, तो कहाँ फिरे जा रहे हो? कितने अच्छे तरीके से हमारा रब हमें समझा रहा है, फ़ैन तज़हबून, कहाँ जा रहे हो फिर भाग के? सोचो, आप सोचो कि अल्लाह ताला ने जब से ज़मीन और आसमान में दुनिया बनाई,
اپنے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اس وجہ سے کہ لوگ رب کی بات مانیں. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون رب کی بات. ہمیں سب کی بات نہیں ماننا ہے، ہمیں رب کی ہی بات ماننا ہے. لیکن لوگ رب کی بات جب مانیں گے جب وہ کتاب رب کی پڑھیں گے، یا اپنی عقل سے بھی سوچیں گے تو بھی اس راستے پہ آ جائیں گے کتاب پر. لیکن لوگ باغ معاشرے کو دیکھ کے چلتے، بچپن میں جس گھر میں پیدا ہو گئے، سنی گھر میں پیدا ہو گئے، تو انہوں نے کہ چلو بھائی مزار پہ چادر چڑھاؤ، فاتح کرو، درود کرو. جماعتی بھابھی گھر میں پیدا ہو گئے تو انہوں نے چلو بھائی چلے 4 مہینے میں چلو. عیسائی کے گھر میں پیدا ہو گئے تو انہوں نے کہا چلو بھائی چرچ چلو. ہندو گھر میں پیدا ہو گئے، مندر چلو، ٹیکا لگاؤ. لیکن جب وہ عقل سے سوچے گا تو اس کی سمجھ میں حق بات آ جائے گی کہ یہ کیا کھیل مچا رکھا ہے ان لوگوں نے تماشا. صحیح بات اس کی عقل خود دے گی. عقل اور حق کی تلاش، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھا دے گا. ان ہوا الا ذکر للعالمین. اللہ نے فرمایا یہ تو یہ تذکیہ ہے، امین پورے عالم کے لیے ہے. خاص قرآن نہیں آیا، پورے عالم کے لیے آیا. پورے عالم ذمہ داری ہے کہ وہ پورے عالم میں اس کو انٹروڈیوس کرائیں کم سے کم قرآن کو. لیکن یہ کام مسلمان نہیں کر پائے کیونکہ وہ خود مذہب پہ چل رہے، وہ اپنے گڑے گڑائے مذہب پہ چل رہے، قرآن پہ کہاں چل پا رہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ جو تم میں سے چاہے سیدھا راستے پر چلنا. لمن شاء منکم، جو تم میں سے چاہے، ان یستقیم، کہ استقامت والے راستے پر جائے. بولتے اہدنا الصراط المستقیم، تو یستقیم آیا ہے نا، ان یستقیم، سیدھے راستے پر، استقامت والے راستے پر جو چلنا چاہے تم میں سے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک رب العالمین نہ چاہے. یہ بہت خوبصورت آیت ہے اور سوچنے والوں کے لیے کچھ بات ہے. 2 طریقے کی اس میں ہدایت بھی نکل رہی. کچھ لوگوں نے اس سے یہ نکالا ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم وہی چاہو جو تمہارا رب العالمین بھی وہی ہو جائے، یہ بھی ہے. لیکن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر وہ جو رب العالمین چاہے. آخر میں یہ بات تو سوچنے والی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر آدمی ویسا ہی، اگر وہ کوشش کرے. دیکھو رب تو چاہتا ہے کہ ہدایت پر ہو، رب نے کتاب بھیج دی، نبی بھیجے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتا کہ سب ہدایت پہ ہو جائیں تو وہ کتاب بھیجنے کی بھی ضرورت ہے، وہ وہیں سے کہہ دیتا کہ وہ سب ہدایت پہ ہو جائیں، سب ہو جاتے. کن فیکون، ہو جاتی، اس کا تو آرڈر ہوتا ہے تو ہو جاتا. پھر کیا بھیجنے کی ضرورت پڑی؟ کتاب بھیجنے کی، رسولوں کو بھیجنے کی، تاکہ آدمی خود سے پہل کر کے اپنی عقل سے سمجھے. وہ یہ چاہتا ہے. اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہی ہے کہ تم اپنی عقل کا استعمال کرو اور پھر ہماری اوپر یقین کرو. یہ چاہتا ہے ہمارا رب کہ پہلے تم بڑھو آگے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھائے گا. لیکن راستہ چاہو تو قرآن نے ایک جگہ کہہ دیا کہ جو اس سے اندھا بنا رہا اس نے اپنے ہی نقصان کیا. کتاب موجود رکھی قرآن، اس کو پڑھ رہے نہیں سمجھ کے، اور رات دن ہدایت کی دعا مانگ رہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ارے تو ہدایت کی کتاب بھیج تو دی، پڑھو نا، اس سے کیوں اندھے بنے؟ تو قرآن نے کہہ دیا جو اس سے اندھا بنا رہا اس نے اپنی نقصان کیا. وہ رات دن دعائیں کرتا رہے اور قرآن اٹھا کے سمجھے نہیں. ہاں آپ قرآن اٹھائیے، پڑھیے، سمجھیے، عقل لگائیے، اور اس کے بعد اپنے رب سے دعا بھی کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ دیکھا. پھر دیکھو آپ کو کیسے راستے کھلیں گے. لیکن کوشش اس کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے. رات بھر گڑ گڑات ہو رہا ہے آپ کہ ہدایت دے، ہدایت دے، اور ہدایت کی کتاب الہدا قرآن کو کہا ہے، یہ رکھا ہے گھر میں، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا رہے. جو اللہ نے بھیج دی ہدایت اسے نہیں سمجھ کے پڑھنا ہے. بس اللہ سے مانگنا ہے ہدایت، اللہ سے مانگو، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن اس کے ساتھ میں ہدایت کی کتاب بھی تو پڑھو ساتھ میں. خالی ایک طرفہ مانگنے سے
کیا ہمارا رب کیا سوچے کتنے بے وقوف لوگ ہیں. عقل دی ہے، ہدایت کی کتاب دے دی، ایک راستہ بتا دیا، چلو اس پہ اللہ سے مانگتے بھی رہو. باقی یہاں پر یہ پوری صورت ہو گئی ہے. انشاءاللہ اگلی بار سورہ انفطار شروع ہوگی. سورہ التکویر پوری ہو گئی. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ کی بات، اللہ کے کلام دوسروں تک